الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الصالحين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. مل کر پڑھیے محبت سے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رب کریم کی توفیق اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص کرم حضرات خلفائے راشدین کی نسبت کامل اور حضرات پنجتن پاک کا فیض عام، ان تمام وساطت سے اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم یوم عاشور میں اللہ رب العالمین کے کلام اور اللہ رب العالمین کے حرمت والے مہینے، حرمت والے دن اور حرمت و عظمت والی ذاتیں، اللہ کے محبوب بندے حرمت والے، ان کی تکریم و تعظیم و تقدیس کو ذکر کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ان کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین جل مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عز و جل اپنے محبوبوں اور بالخصوص جن کے سروں پر اللہ نے حرمت و کرامت و عظمت و تقدیس و فضیلت کا تاج رکھا ہے اور جو بزرگی عطا فرمائی ہے، تو ان کی بزرگی سے جو خوش ہوتا ہے اور اللہ جو انہیں عطا فرماتا ہے وہ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. حضرات گرامی، یوم عاشور ہے، بڑا بابرکت دن ہے. آج کے روزے کی بڑی عظیم فضیلت بھی ہے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہی اس روزے کا درجہ فرضیت کے مقابلے پر تھا، اور رمضان کی روزے کی فضیلت کے بعد یہ درجہ پھر استحباب کی طرف گیا. عاشور کے دن کی بڑی اہمیت ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اشارات سے پتہ چلتا ہے قیامت اسی دن قائم ہوگی.
10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، عصر کے قریب کا وقت ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، اور پھر اللہ جانتا ہے اور اس کے حبیب جانتے ہیں کہ وہ سن کون سا ہوگا اور اس کا وقوع کب ہوگا۔ لیکن یہ بڑا حرمت والا دن ہے، بڑی تقدیس اور عظمت والا دن ہے، بڑے اکرام و احترام والا دن ہے کہ بڑے بڑے انقلابات اسی دن روح پذیر ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا انقلاب وقوع قیامت بھی اسی دن ہوگا۔ انبیاء کرام کو اپنے دشمنوں کے سامنے فتح و نصرت اللہ نے اسی دن عطا فرمایا ہے، اور اہل حق اور دین مبین کے سامنے کھڑی ہونے والی ہر طاقت کو اللہ رب العالمین اسی دن انہیں پیوند خاک کیا، اور اپنے محبوب بندوں کو ان کے دشمنوں پر اللہ نے جو غلبہ اور عظمت عطا فرمائی وہ آج کا دن تھا۔ اور نسبت بھی امام علی مقام کی دیکھیے کہ یزید کے پیغام کو زمین میں گاڑنے کے دن لیے بھی امام حسین کو جو دن ملا وہ دن عاشور ملا۔ یہ جنگ 9 کو بھی ہو سکتی تھی، 8 کو بھی ہو سکتی تھی، لیکن ساری نسبتیں حضرت امام علی مقام کے اندر جمع ہو گئی ہے۔ یعنی آپ حضرت موسیٰ کا بھی مظہر ہیں کہ حضرت موسیٰ کو فرعون پر نصرت و عظمت جو ملی ہے وہ عاشور کو ملی ہے۔ آپ حضرت ابراہیم کے فضائل کے بھی مظہر ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش اور امتحان کو سر کر کے، پیغام نمرودیت کو ختم کر کے اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کے پیغام کو عام کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے سر پر خلت و خلیلیت کا تاج رکھا گیا، وہ بھی عاشور کا دن تھا۔ اور یہی فضیلت حضرت امام حسین کو نصیب ہو رہی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مظہر قرار پا رہے ہیں۔ جو کام آج کے دن انبیاء کاملین نے دین کی نصرت و عظمت کے لیے کیا، باطل کو ختم کرنے کے لیے کیا، یہاں تک کہ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی، اپنی ہر شے، ہر عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، بالکل اسی سلسلے کو بدستور قائم رکھتے ہوئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم عاشور میں اس فضیلت کو ذکر فرمایا ہے۔ اس مختصر سے ذکر کے بعد تھوڑا سے وقت آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ رات کی نشست بھی آپ نے بڑا وقت دیا ہے اور اپنے لیے سعادت آپ نے حاصل کی ہے، اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے بالترتیب ہمارے پورے مقالے کو جو اختصار کے ساتھ ہم نے جمع کیا تھا آپ نے سماعت کیا، میں آپ کا مشکور بھی ہوں، اور دعا یہ ہے کہ اسے میں بھی یاد رکھوں اور آپ بھی یاد رکھیں۔ آج جس مقالے کو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے، جس طرح کہ میں نے رات کو بھی سورۃ الاعراف سے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کی مختلف طبیعتیں ہیں تو پھر لوگوں کے مختلف درجات بھی ہیں، کچھ پیدا ہی متبوع اور اتباع کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ بنتے ہی مقتدائیت اور قائد اور امامت کے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ کی جانب سے درجوں کی تقسیم ہے، اور یہ تقسیم خدا نے خود فرمائی ہے۔ اگر سبھی امام ہو جاتے تو پھر تحریک کا کام کیسے چلتا، اور سارے ہی مقتدی ہو جاتے تو پھر درجہ امامت اور سیادت تو ان کی قیادت اور ان کی رہنمائی کی باغ ڈور کو کون سنبھالتا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ 2 درجے فرمائے ہیں، کچھ کو ماتحت کیا، کچھ کو بالادستی عطا فرمائی ہے، اور جس کو بالادستی عطا فرمائی اس کو اپنے اور اپنے محبوب کے حکم کے پابند کیا، اور جسے گویا کہ اتباع کا حکم دیا انہیں کہا کہ اگر تمہارا امام اور تمہارا قائد اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع کرے تو اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا، وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح کہ تم نے خدا اور رسول کے سامنے گردن جھکائی ہے۔ تو لہذا یہ درجہ بندی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اس کو پھر تقسیم بھی طبیعتوں کے اعتبار سے 2 اعتبار سے کیا گیا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے طبیعت بھی ایسی عطا فرمائی کہ وہ اتباع ہی کر سکتے ہیں، اگر ان کے سامنے امامت و قیادت دے دی جائے تو سارا نظام اور سارا شرازہ بکھر جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جناب جنہیں اللہ نے سیادت و قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ان کو ماتحت کر دیا جائے تو قوم ایک بہت بڑے فیضان سے محروم ہو جائے گی۔ تو لہذا دونوں ترتیبیں، سیادت و امامت والے حضرات اور متبوع اور اتباع کرنے والے ان کے ماتحت لوگ، درجے بھی مختلف رکھے ہیں، اور حکم فرمایا ہے کہ جو امامت و سیادت والے ہیں وہ رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر کام کریں، وہ رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر کام کریں۔ ہاں ان کے نیچے کے جو لوگ ہیں اپنے درجے کے اعتبار سے تو ان کے لیے رخصت کو تو روا رکھا گیا ہے۔ اب رخصت و عزیمت یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمز ہے، اور کس چیز کی ٹرم ہے یہ جو ہے اصول فقہ میں بھی آتی ہے اور نظریات اور عقائد میں بھی آتی ہے۔ اصول فقہ کے اندر ہمارے اصول کی جتنی بھی کتابیں ہوں، سامی ہو یا نور الانوار ہو یا توضیح تلوی ہو، اس میں بھی یہ اصطلاح چلی ہے، اور ہم نے اپنے استاذوں سے اس کو پڑھا ہے
کہ عظیمت جو ہے وہ فرائض کے معنی میں آتا ہے. جیسے نماز فرض ہے تو یہ عظیمت ہے, نماز فرض ہے تو یہ عظیمت ہے. احکام میں عظیمت کا معنی فرض کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے لیے بولیے؟ احکام اور فقہ کی بات ہوگی, اصول کی بات ہوگی, شریعت کی بات ہوگی. شریعت بمعنی احکام کی بات ہوگی تو وہاں پر لفظ عظیمت بولا جائے گا تو اس سے مراد فرائض ہوں گے, اس سے مراد فرائض. جیسے نماز عظیمت ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتا کوئی, ٹھیک ہے. لیکن ہاں وہاں پر یہ رخصت ضرور ہے اور اجازت ضرور ہے کہ عظیمت کو نبھانے کے لیے رخصت کا سہارا لیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر نماز فرض ہے لیکن ایک بندہ مریض ہو گیا ہے تو اس کو رخصت دے دیے لیٹ کر نماز پڑھ لے. رمضان کے مہینے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ سفر کی حالت میں ہے, افطاری اور سحری کا اہتمام اس کے لیے نہیں ہو سکتا, اور روزہ فرض ہے. رمضان میں روزہ بولیے فرض ہے, کتب علیکم الصیام, روزہ فرض ہے. اب وہ سفر کی حالت میں آیا تو اس عظیمت کو ادا کرنے کے لیے رب کریم نے رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے کہ سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو, لیکن فرمایا پھر بھی اگر روزہ رکھ لو تو یہ کرامت کی بات ہے. یعنی رخصت کا حکم دے کر بھی عظیمت کو عظیمت کے طریقے پر ادا کرنا یہ دگنا اجر ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ دگنا اجر. سردی کی راتیں, طبیعت خراب ہے تو وہاں پر حکم دے دیا گیا. یہ روزے کا استثناء میں بتا رہا ہوں, ہر جگہ پر یہ نہیں ہے, ہر جگہ پر یہ نہیں. مریض ہے وہ اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو مر جائے گا, تو وہاں پر اس کو عظیمت پر نہیں چلنا, رخصت پر چلنا ہے کہ جناب وہ پھر طبیب اور خدا ترس آدمی اور اللہ کا خوف رکھنے والا طبیب جو ہے وہ اس کے سامنے اگر بات کرتا اور یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ٹھنڈا پانی آپ نے استعمال کیا تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, لہذا جو ہے آپ جو ہے وہ گرم پانی سے وضو کریں یا تیمم کر لیں, تو پھر رخصت کی طرف جایا جائے گا. تو مختصر بات یہ ہے کہ عظیمت اور رخصت اصول فقہ کے اندر بھی آتا ہے, لیکن اس سے مراد فرائض ہوتے ہیں. اور یہی چیز انقلاب اور تنفیذ عقائد میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, کہ جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنا نظریات کے لیے یا دین کے اصل اصول کے لیے, ایک تو نماز کو پڑھنا ہے اور ایک ہے جو نمازوں کو مٹائے, مسجدوں کو گرائے, میناروں کو گرائے, مسجدوں میں آگ لگائے. ایک تو نماز فرض ہے عظیمت, اس کو ادا کرنے کے حوالے سے احکام میں, لیکن جب نمازوں کو کوئی ختم کرنے کے پیچھے پڑ جائے, نمازوں کے خلاف بولے, نماز پڑھنے والوں کو قتل کرے, اس وقت قائدین جن کی طبیعتوں میں اللہ نے سیادت و قیادت کا ملکہ رکھا ہے, وراثت و ماحول کی بات میں نے کل کی تھی, ان پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کھڑے ہوں اور کسی بھی مصلحت کو اپنے سامنے منہ نہ لگائیں, بلکہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر عظیمت کو نبھانے کے لیے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ظالم جابر یزید کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے خون اور اپنی جان کو دے دیں. یہ ہے عظیمت. تو کبھی نفاذ شریعت کے لیے یہ معنی آتا ہے اور کبھی احکام کے لیے آتا ہے. احکام کے لیے سرے احکام میں اور نرے احکام میں نماز فرض ہے, لیکن جب اسی نماز کو بچانا ہو تو پھر عظیمت ہے, پھر رخصت کی طرف نہیں چلنا ہے, پھر رخصت کی طرف بولیے نہیں چلنا ہے. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی قیادت و سیادت آپ کی طبیعت میں ودیت تھی, وراثت کے طور پر بھی اور گھر کے ماحول کے طور پر بھی, لہذا امام نے تو نکلنا تھا. امام نے کیوں نکلے تھے میں ابھی آگے پڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے قرآن کیا کہتا ذرا یہ سنیے آپ. مختصری کریں گے, اقوال ہی پڑھوں گا میں آج آپ کے سامنے, صرف شعور آپ کو دلانے کے لیے. یقین آپ باشعور ہیں لیکن توجہ یا کچھ سبق ہم بھول گئے تو اس کو یاد کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان عمل میں آ جاتے ہیں اور حق کو نافذ کرنے کے لیے جابر حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور اس میں وہ ان کو قتل کر دیتا ہے, تو یہ عظیمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے. اور جو ان کو قتل کرے, ان سے نفرت کرے, قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا پہلے اس کو سن لیجیے آپ. سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی تیسری صورت ہے اور یہ آیت نمبر 21 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. رب کریم فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ, اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں, حق بات کرنے پر انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے جو انبیاء کے نائبین مبلغین ہیں, ان کے وارث ہیں, وہ جب امر بالمعروف اور عدل کی بات کرتے ہیں تو وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, وہ عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا فبشرهم بعذاب الیم, ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب بیان فرما دیجئے. ان لوگوں کے لیے بولیے
دردناک عذاب بیان کر دیجئے. یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں. 3 باتیں ان کی برائی ہیں. اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں, نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں, بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے, اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے علماء ناصحین کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کیوں بول رہا ہے. تو تم اگر دین کے خلاف سب کو اکھاڑ کے پھینکو اور مرزائیوں کی دلالیاں کرو تو تمہارے بارے میں نہیں کہا جائے گا. حضور کے ختم نبوت کا تاج تم چھینو اور کرو تو تمہارے خلاف نہیں بولا جائے گا. بالکل بولا جائے گا, اس لیے کہ ہم نے فالو کسی دنیاوی لیڈر کو نہیں کیا, کربلا کے امیر کو کیا ہے, حسین ابن علی کو کیا ہے, اور قرآن کی آیتوں کے اس عملی تفسیر والے کو کیا ہے. تو توجہ سے سنیے اس بات کو, جو دین کے بعد بولے یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں خوش نصیبی لکھی جاتی ہے. اللہ ہمیں ویسا کر دے کہ وقت کا خدا نہ کرے ہمارا سامنا امتحان سے ہو. ہم امتحان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, آزمائش کے لائق نہیں ہیں, ہم آزمائش کے لائق نہیں, اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. لیکن ابھی کبھی قسمت میں اگر مقدر ہو تو پھر ہم کہتے ہیں مولا ہمیں بھی یہ شرف عطا فرما کہ ہم وقت کے یزید کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, اپنے نفس کے لیے نہیں, تیرے دین کی بقا کے لیے, تیرے حبیب کی عزت و ناموس کی سرفرازی کے لیے, تیرے حبیب کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت و تکریم کے لیے, اور جو وصف تو نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے, اس کو تحفظ دینے کے لیے. یہ ہر کلمہ وہ مسلمان کا فرض ہے. تو جنہوں نے حضرات انبیاء کرام کو قتل کیا, بعض علماء نے اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ جناب جو لکھا ہے کہ ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کر دیا, انہوں نے ذبح کیا بنی اسرائیل نے معاذ اللہ, اور 120 علماء کو مار دیا. بعض علماء لکھتے ہیں کہ 12,000 علماء کو ایک دن مار دیا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو یہ آج جو بربریت چل رہی ہے یہ بہت پرانی ہے. وہ اپنا کام نہیں چھوڑ رہے اور ہم ان علماء والا کام نہیں چھوڑیں گے. جب وہ دھوکے باز اور فراڈی ہو کر اپنے کام سے نہیں چھوڑ رہا تو ہم اہل حق کے ساتھ ہو کر حق کیوں چھوڑ دیں؟ یہ تو عجیب سی بات ہے. وہ اپنی فرعونیت, روونیت اور اپنے باپ دادا کے طریقے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا, تو ہم جن کے نام کے نیازیں اور جن کے ناموں سے اپنی لو لگائیں میدان محشر دنیا میں, ان کا کام ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہم کہتے تم اپنا کام کرتے رہو, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. تم اپنا کام کرتے رہو, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اب قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے تو ایک دن تقریباً 70 انبیاء اور 120 یا 12,000 کے قریب علماء کو شہید کیا. ان علماء کا قصور کیا تھا؟ وہ دین کے خلاف بات کرتے تھے, علماء کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا ہے. وہ اسلام کی مسلم اقدار کو چیلنج کرتے تھے, علماء تنہا ہوتے تھے لیکن آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان سے بات کرتے تھے. اور یہ عظیمت کی پوری راہ چلی ہے. امام حسین سے جب یہ چلی ہے تو یہ حضرت امام محمد بن حنبل پر بھی آئی ہے, سرکار غوث اعظم پر بھی آئی ہے, اور یہ حضرات کثرت کے ساتھ کئی اولیاء, حضرت امام ربانی پر آئی ہے. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو اختیار والے لوگ ہیں, دیکھیے انہوں نے مصلحت کبھی نہیں کی ہے, کبھی یزیدیت کے ساتھ جوڑ توڑ نہیں کی ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتائیے اگر امام ربانی اکبر کے ساتھ جوڑ توڑ کرتے تو آج حق ہم تک پہنچتا. امام حریت شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت انگریزوں کے خلاف کھڑے نہ ہوتے اور حق بات نہ کرتے تو آج پاکستان بنتا؟ آج ہمارے میناروں پر اذانیں ہوتی؟ بولو نا, ہوتی نہیں ہوتی. آج اگر سرکار غوث اعظم عظیمت کی راہ پر چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیٹھ کو تھپکاتے اور اپنے مریدوں کو ان کی فوج میں بھیجتے, اور اگر نہ بھیجتے تو آج کعبے کی حفاظت کون کرتا؟ جیسے بیت المقدس کو قبضہ کیا آج یہ بھی قبضہ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ان اصحاب عظیمت کا کام ہے. کام وہ 5 منٹ کا کرتے ہیں اور لاکھوں سال اس کا اجر قوم کھاتی ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے, ان سے بڑا کوئی معزز عزت والا ہوگا, ان کے مدرسے سے فوج نے ان کی داڑھی پکڑ کے ان کو کھینچا ہے. ان کی پگڑی کھل گئی, امامہ جو تھا وہ کھل گیا, اور ان کو ایک فوجی آپ کی داڑھی پکڑا ہوا ہے, یعنی سر کو پکڑ کے کھینچ رہا, دوسرے نے ٹانگ پکڑی ہوئی ہے, اور اس طرح اٹھا کر آپ کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے. یہ دین کے لیے ہوا, یہ دین کے لیے بولیے ہوا. قصور کیا الزام تھا کہ آپ کا حکم یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. اس وقت اقتا جو حکومت تھی نا اس میں معتزلی پہنچ چکے تھے, باطل پرست جو لوگ تھے وہ حکومت کی جوائنٹ کمیٹی میں آ چکے تھے. کہتے جناب یہ ہمارے کلک اور پارٹنر ہیں. تو میں نے کہا جس طرح آج کھچڑی بنی ہے اس وقت بھی بنی تھی. ہر قسم کے 2 نمبر بندے کو لے لیا گیا تھا, اس کو اپنی مذہب کی تبلیغ کی اجازت تھی.
وہ اپنی تبلیغ اپنے اداروں تک رکھتا، لیکن اب وہ اہل سنہ کی مساجد تک ان باتوں کو پہنچانے لگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا کہ میں چھپکے سے رسالہ لکھ دیتا ہوں تم بانٹ دینا، بلکہ جمعے کے دن آپ نے تقریر کی، جمعے کے دن تقریر کی اور اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جس نے مجھ سے الف با بھی اگر پڑھا ہے، حدیثیں تو پڑھی پڑھی، اس کے تو مقام اور ہے، کوئی اگر میرے حلقہ درس میں بھی بیٹھا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ وہ بھاگے گا نہیں، ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کر حق کی بقا اور قرآن کی ناموس کا تحفظ کرے گا، اگر وہ بھاگ گیا تو قیامت کے دن احمد کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا۔ کوئی مجمع نہیں اٹھا، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس تحریک کا مقابلہ کیا اور جناب آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کی پشتوں پر کوڑے برسائے گئے۔ آخری عمر میں یہ تھا کہ آپ کی کمر جو تھی وہ جھک چکی تھی، یعنی زخم اتنے آپ نے کھائے تھے اور آپ کی کیفیت یہ تھی، لیکن انہوں نے وہ تحریک، وہ حکومت ختم ہو گئی، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل ایک کوہ مسمم مضبوط پہاڑ کی طرح جمے رہے، یہ جمے رہے۔ تو یہ لوگ سیادت و قیادت کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر یہ لوگ یہ عظیمت پیش نہ کرتے تو آج کام کیسے ہوتا؟ آج ہمارے عقیدے، ہمارے بچوں کے عقیدے کو کون بچاتا؟ لہٰذا آپ آئیے، میں دوبارہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہاں پر اور بات آگے چلے گی۔ تو تین کام انہوں نے کیے، ایک تو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، دوسرا حضرات انبیاء کو قتل کیا، اور تیسرا علماء ناصحین جو نصیحت کرتے تھے، درس دیتے تھے، ان کو قتل کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، معاذ اللہ، کن لوگوں پر اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غضب کرے گا اور کن لوگوں پر اللہ سب سے زیادہ عذاب فرمائے گا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص نبی کو قتل کرتا ہے یا نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کو قتل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے علماء کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے نبیوں کو قتل کر رہا ہے۔ تو یزید کی تعریف اور یزید کے معاملات، میرے پاس کتاب موجود ہے، ابھی کمرے میں ہے، کیونکہ میں کچھ کتابوں کے حوالے دیکھ رہا تھا اس لیے تھوڑا تاخیر کر گیا، ورنہ وہ کتاب یہاں رکھتا، آپ دیکھ سکتے ہیں، رشید ابن رشید، اس کتاب کو لکھا ہے ابو یزید بٹ نے، کیا نام ہے اس کا؟ ابو یزید بٹ، اس کے اوپر لکھا سیدنا امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ، اور اس کتاب کی تائید پتہ ہے کس نے کی ہے؟ جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی نے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ میں کوئی ڈینگے نہیں مار رہا اور نہ ایسی ویسی بات کر رہا ہوں، یہ زمین کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کون سی جماعت اسلامی، کیسی جماعت اسلامی؟ آپ یہ بتائیں ہمیں کہ جو حضرت، اور اس کتاب کے اندر اتنی خرافات ہے کہ اس کے لیے ایک الگ موضوع چاہیے، اور میں اس میں مودودی سے جب پوچھا گیا یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہا یزید کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی، یزید کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی۔ ہم نے کہا جب یزید کے لیے جو دعائیں مغفرت کرے ہیں تو یہ حضرت امام حسین اور اہل بیت کی دل آزاری نہیں، خدا کے حکم کو تبدیل کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے صرف پیمانے واضح کرتا ہوں، کوئی پاگل نہیں ہوتا دشمنیاں پالتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ آپ جو میرے بارے میں سوچتے ہیں تو میں آپ سے زیادہ اپنا مخلص ہوں، اپنے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ کلمے کے تقاضے ہوتے ہیں، بولیے، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ کلمے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو صرف حوالہ پڑھا ہے، مودودی ملعون نے جب یہ عبارت لکھ دی تو کسی کا دل نہیں دکھ رہا، ہم بیان کر رہے ہیں تو لوگ افسوس کر رہے ہیں، تو پھر کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، کسی صحیح مرید سے، پیر سے صحیح مرید ہو جانا چاہیے، اور پھر کئی صحیح استاد کے پاس جانا چاہیے کہ جس چیز پر ناراض ہونا ہے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، اور جس پر جناب جو ہے کہ وہ ناراض نہیں ہونا ہے اس پر ہم ناراض ہو رہے ہیں، تو پتا چلا یا تو ہم حرام کھا رہے ہیں، سٹا کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، یا گڑبڑ کچھ کھا رہے ہیں، اس لیے حق حلق سے نیچے نہیں جا رہا، طبیعتوں میں راسخ نہیں ہو رہا، تو قصور ہماری طبیعتوں کا ہے، ان باتوں کا نہیں ہے جو امام حسین کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے، تو قصور ہم لوگوں کا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو رشید ابن رشید کی تائید تقی عثمانی کے باپ مفتی شفیع نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ابو العلا مودودی نے بھی کیا ہے، دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی شمس الدین افغانی اس نے بھی کیا ہے، عبدالستار توسوی جو دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر ہے اس نے بھی کیا ہے، لال مسجد کا امام عبدالعزیز اس کے باپ نے بھی کیا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت مجھے، ہمارا کام ہے آج ہے عاشورہ، اصحاب عظیمت کو ظاہر کرنا، ایک ایک یزید کو بے نقاب کرنا، ایک ایک یزید کو، یہ گالی نہیں دے رہے، یہ تقاضا ہے، قرآن کہتا ہے
اب آگے آ رہی آیتیں آپ پڑھیں گے، ائمہ کے فتاوے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. تو اب آپ دیکھیے رسول اللہ سے جب پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن، یہ باتیں بھولیے گا نہیں، وقت مختصر ہے لہذا میں عنوان ہی گنوا رہا ہوں، تفصیل نہیں کر رہا اس کی، تو یہ یاد رکھیے گا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. آپ کہتے نہیں یہ باتیں نہیں، ہم تو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو میں نے کہا محبت کسی کے عوض کرتے ہو یا اپنی نفس کے لیے کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ نفس کے لیے کرتے. تو میں نے کہا یہ دنیا کے کتوں سے تو ہماری تقریر ہی نہیں ہے. کہا جی کسی کی عوض سے کرتے ہیں. تو میں نے کہا عوض والا کون ہے؟ اقتدار کرسی ہے، یہ کیا ہے؟ کہا عوض والا اللہ اس کے رسول ہے. تو میں نے کہا بس یہی پیمانہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے. کوئی میں بات ٹھونس تو نہیں رہا، کوئی میں جناب یہاں پر کوئی چودھری اور حاکم تو نہیں لگا ہوا کہ آپ پر کوئی بات ٹھونس رہا ہوں یہ گردن اتار دوں گا. میں کہتا ہوں ایک عدل کا پیمانہ ہے جس کے آپ بھی پابند ہیں میں بھی پابند ہوں. اگر میں غلط چلوں تو آپ میری اصلاح کریں، مشکور ہوں آپ کا. لیکن آپ بات غلط کر رہے ہیں تو میرا فریضہ حق یہ ہے کہ ہم اس کو واضح کریں، کیونکہ یہی شان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، نیکی کا حکم دینا اور برائی کے کام کو دیکھ کر اسے روکنا. تو سرکار نے فرمایا جسے سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب ہوگا وہ معاذ اللہ نبی کو قتل کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والے علماء کو قتل کرنے والا، برائی سے روکنے والے علماء کو قتل کرنے والا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنو اسرائیل نے صبح کے فجر سے لے کر آخر